الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قسم کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا ہے کہ ہر انسان دو قسم کے حقوق دنیا میں ادا کرے گا تو وہ دنیا سے کامیاب جائے گا، اس کی زندگی بھی خوشنما خوبصورت، اس کا آخرت بھی خوبصورت۔ اور اگر ان دو حقوق میں سے کوئی حقوق پورا نہ کیا اور کسی بھی حقوق میں کمزوری سستی اختیار کی تو اسے دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان دو حقوق میں سے ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ وہ حقوق جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کو عبادات بھی کہتے ہیں۔ حقوق العباد جو بندوں سے متعلق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان کو معاملات کہتے ہیں۔ عبادات اور معاملات، عبادات کا تعلق اللہ سے ہے، معاملات کا تعلق بندوں سے ہے۔ اب اللہ کے حقوق عبادات کی شکل میں پورا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق وہ معاملات کی شکل میں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بغیر کسی کام کے پیدا کیا، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ استفہام انکاری کہتے ہیں اسے۔ استفہام انکاری سے کہتے ہیں کہ اگلے بندے سے آپ پوچھ رہے ہیں لیکن مقصد آپ کا پوچھنا نہیں ہوتا، اس چیز کی نفی ہوتی ہے، اس چیز کا انکار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہیں کہ میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پیسے دیے یا نہیں، بلکہ اس میں وہ تاکید کروا رہے ہیں استفہام انکاری کے طور پہ کہ میں نے تو آپ کو پیسے دیے تھے، کیا میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے؟ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا؟ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی پختہ یقین ہے کہ میں نے کہا ہے، جو سن رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کہا گیا ہے۔ تو اس کا آسان اور سادہ جملہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا ہے۔ اور اگر اس میں تاکید کرنی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا؟ کیا میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم عبث پیدا کیے گئے ہو، تم بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تمہارے پیدائش کا ایک مقصد ہے، تمہاری پیدائش کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم میری طرف نہیں لوٹ کر آؤ گے۔ کیا معنی نکلتا ہے؟ اگر تم وہ مقصد پورا نہیں کرو گے تو ایک دن میری طرف لوٹ کر آؤ گے، پھر میں تم سے پوچھوں گا، پھر میں پوچھوں گا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے یا جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، اس مقصد میں تم کامیاب رہے یا نہیں، اس مقصد کو تم نے کتنا پورا کیا۔ اگر تم کہتے کہ یا اللہ کھانا پینا تم نے دیا تھا، کھاتے پیتے رہے، نیند کی نعمت تو نے دی تھی ہم سوتے رہے، کھیل کی نعمت تم نے ہمیں دی تھی ہم کھیلتے رہے، اور بچے پیدا کرنے کی نعمت تمہیں ہم نے دی تھی یا اللہ بچے پیدا ہوتے رہے،
تو یہ تو سارے کام حیوانات بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔ جانور ہم سے زیادہ کھاتے بھی ہیں، جانور ہم سے زیادہ دوڑتے بھی ہیں، جانور انسانوں سے زیادہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، کئی قسم کے جانور۔ تو اگر مقصد کھانا پینا سونا کھیلنا ہنسنا اور بچے پیدا کرنا ہے تو یہ مقصد تو حیوانات سے بھی پورا ہو رہا ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے انسان کی پیدائش کا جو ممتاز کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے انسان کو جانور سے؟ وہ دو حقوق ہیں جن حقوق کی بجا آوری کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ پورے دین میں 25% حقوق اللہ کا ذکر ہے، 75% حقوق العباد کا ذکر ہے، یعنی 4 حصوں میں سے 1 حصہ حقوق اللہ ہیں، 3 حصے حقوق العباد ہیں جو بندوں سے متعلق حقوق ہیں۔ لہٰذا اب ہم نیک کسے کہتے ہیں؟ جو حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، حج پہ حج کرتا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا نیک بندہ ہے، بڑا نمازی بندہ ہے، بڑا پرہیزگار بندہ ہے۔ حالانکہ وہ دین کے 25% حصے پر عمل کر رہا ہے، 75% حصہ اس کو لوگ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ معاملات میں کیسا ہے، یہ کاروبار میں کیسا ہے، یہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ داری میں کیسا ہے، یہ مہمان نوازی میں کیسا ہے، یہ کسی کے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہے، یہ یتیم و بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ اپنے ہمسائے اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ اس کو کوئی نہیں دیکھتا جو 5 وقت مسجد جاتا ہے، حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کمزور چیزیں ہیں، بہت اعلیٰ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے در پہ بلائے، لیکن عبادات یا حقوق اللہ یہ 25% بیان کیے گئے ہیں، 75% حقوق العباد بیان کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ ہر پیغمبر کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوتی ہے، ان کے پاس فرشتہ آنے لگتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اس کا مطلب کہ نبوت سے بھی 15 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، اور 15 سال نبوت سے پہلے ابھی اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی نہیں آیا، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی قرآن کی آیات نہیں اتری تھیں۔ اس سے پہلے 15 سال حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ جب نبوت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کا بڑا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھتے اور نماز بھی پڑھتے۔ کس طرح پڑھتے؟ اس طرح نہیں جس طرح فرض تھی، لیکن ایک وحد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں اللہ کے ذات کی، اللہ کے صفات کی، اللہ کی قدرتوں کا تصور کرتے، توجہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ بخاری شریف کا پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی شروع کیسے ہوئی؟ پہلے مبشرات کی شکل میں شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے، جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اگلے دن دوسرے دن وہ خواب سچا ہو گیا۔ ان کو کہتے ہیں مبشرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیائے صادقہ، سچے خواب کی شکل میں۔ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ ہمیں اگر خواب میں کوئی حکم دے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو اگلے دن ہم نے بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے لیے وحی نہیں ہے، پیغمبر کے لیے وحی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے 3 مرتبہ خواب دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب اللہ کی طرف سے وحی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے جو خواب نظر آتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اللہ کی یاد میں
تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے. یہ ایک لمبا واقعہ ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا اقرا، پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گود میں لیا اور بھینچا، دبایا، پھر فرمایا، پھر کہا اقرا، پڑھ. اس طرح 3 مرتبہ کہا پڑھ. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اسلام کی سب سے پہلی آیات ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ سب سے پہلی اور شروع کی آیات ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے شروع کر جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی آئی، وحی کیسے آئی، کیا کیا آیا، اس کے متعلق میرا بیان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار کی کیفیت ہو گئی، چونکہ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی مرتبہ وحی آئی، وحی کا اپنا بوجھ اور وزن. تو گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ. جب سردی کے ساتھ بخار ہوتا ہے اور جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے تو لوگ 2-3 چادریں اور کمبل اوڑھتے ہیں تاکہ وہ کپ کپی ختم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ. جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مزمل رکھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے گود میں لیا، دبایا، بھینچا اور مجھے کہا اقرا، پڑھ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پہ کچھ الفاظ کہے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات بیان کی تھی، وہ سننے والے ہیں اور وہ اپنے معاشرے میں دیکھنے والے ہیں کہ کیا وہ معاشرے میں ہمارے موجود ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کلا، بالکل ایسا نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کیا فرما رہی ہیں؟ کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تجھے کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ تجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. یعنی اے اللہ کے پیغام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو نبوت اسی وقت آئی تھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات سے نہ گھبرا کہ کہیں میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کیوں تجھے کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ تمہارے اندر ایسی صفات ہیں کہ یہ صفات جس کے اندر بھی ہوں اللہ کریم اسے کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، تو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھاتا ہے، تو صلہ رحمی کرتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلہ رحم ہے، تو صلہ رحمی کرتا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتا ہے. جن کے ساتھ تیری رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کی تو لاج رکھتا ہے، تو رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ تو اٹھاتا ہے. کسی کے اوپر بوجھ ہے، غم کا، دکھ کا، فقر کا، مسکنت کا، پریشانیوں کا بوجھ ہے، تو اس سے وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو ہلکا کرتا ہے. یہ دوسری صفت ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور اے اللہ کے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے
نہ کوئی کمانے کے لیے کچھ ہے، نہ اس کے پاس رزق روٹی کا بندوبست ہے، تو اس کے لیے کماتا ہے، کسب کرتا ہے اور کما کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ وَتَكْرِ الضَّيْفِ، اور چوتھی صفت تمہارے اندر یہ ہے کہ تو مہمان نواز ہے، تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق بات پہ تو ڈٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی حق پر ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس مظلوم کے ساتھ جو حق پر ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ تیرے اندر یہ 5 صفات ہیں۔ صلہ رحمی کرتا ہے، تو جن پر بوجھ ہو ان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، جو غریب مسکین ہو تو ان کے لیے کماتا ہے، اور تو مہمان نواز ہے، اور تو حق والے کے ساتھ ہوتا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق جو حقدار ہے اس کے ساتھ تو ہوتا ہے، تو ہمیشہ حق کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ 5 صفات کی بنیاد پر تو کبھی رسوا نہیں ہوگا، اللہ تجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تسلی دے رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خدیجہ جو 15 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات کا اندازہ ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان 5 صفات میں کوئی حقوق اللہ کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول آپ ذکر بہت کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، کسی عبادت کا ذکر نہیں۔ 5 جتنی بھی 5 صفات بیان ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 کی 5 صفات حقوق العباد سے متعلق ہے، جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ نمازی پرہیزی بندہ ہو، کاروبار میں غبن، کاروبار میں گپلے، جتنا بھی پرہیزگار بندہ ہو، رشوت خوری، رشوت دینا لینا عام ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چوری چکاری عام ہے، اور جھوٹ کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نیک پرہیزگار بندہ بھی بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یار یہ بندے ہیں ہی ایسے، ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے اپنا دین گھڑ کے، اپنے لیے اپنے مسائل، اپنے لیے حرام کو حلال کر کے ہر بندہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ حقوق العباد اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ 75% دین حقوق العباد کے متعلق ہے۔ تو یہ 5 صفات ہم اپنے آپ میں یا اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر یہ 5 قسم کی صفات ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ایک مضبوط اور صحت مند اور روح افزا معاشرہ بن جائے گا، اور ہماری آدھے سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہمارے اوپر ہمیشہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سیلاب کی ہوتی ہیں، وہ زلزلے آتے ہیں، وہ آسمان سے پتھر اترتے ہیں، وہ قحط سالی ہے؟ ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوتا، یہ تو سالوں بعد کسی علاقے میں کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کہیں زلزلہ آ گیا، کبھی کہیں وبا آ گئی کرونا کی شکل میں، ڈینگی کی شکل میں کوئی بیماری آ گئی۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں۔ کوئی اپنے عزیز سے پریشان، کوئی اپنے چچا زاد بیٹوں سے پریشان، کوئی اپنے جن سے پیسے لینے ہیں ان کی وجہ سے پریشان، پیسے نہیں دے رہے، کوئی کاروباری پریشانی، کسی کو کسی ظالم کی پریشانی، بدماش کی پریشانی، یعنی ایک دوسرے سے جو پریشانیاں لگی ہیں وہ سب سے زیادہ ہے۔ آسمانی پریشانیاں، آسمانی آفات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں رشتہ داری زندہ ہو جائے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ زندہ ہو جائے، اگر ہمارے ہاں کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اگر ہمارے ہاں کسی غریب مسکین لادار یتیم بیواؤں کی مدد کی صورت پیدا ہو جائے، اگر ہمارے ہاں مہمان کی مہمان نوازی پہلی طرح زندہ ہو جائے، اگر ہمارے ہاں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، حقدار کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ صفات ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا آج کا معاشرہ بھی ایک زندہ و تابندہ معاشرہ بن جائے گا۔
ہم معاشرتی طور پہ مر چکے ہیں ایک قسم سے. معاملہ ہے، کسی کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ. بلکہ یورپی ممالک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، کسی کو گولی لگ جائے تو آپ اس کو پانی تک نہیں پلا سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں، موبائل نکالو، اس کی ویڈیو بناؤ. آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے. ہمارے ہاں پہلے، اب ہمارے ہاں بھی یہ چیز مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، انقاء ہوتی چلی جا رہی ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں تو تیسرا بندہ ویسے جا کے بغیر کسی، نہ اس کو پہچان رہا ہے نہ اس کو پہچان رہا ہے، جا کے ان کو علیحدہ کر دیا، لڑائی روک دی اور ان کو سمجھایا بجھایا ان کو دور کر دیا. اب صلح نہیں ہوتی، اب تماشا ہوتا ہے. اب صلح نہیں ہوتی، اب درمیان میں ان کی جنگ بندی نہیں ہوتی، ویڈیو بندی ہے اور ان کا تماشا کیا جاتا ہے. یہ معاشرتی طور پہ مردہ قوم کی علامت ہوتی ہے. جو قوم معاشرتی طور پہ مردہ ہو جاتی ہے، اور معاشرتی طور پہ مردہ قوم کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں کرتے. میرے آس پاس غریب، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی غریب ہے، یا کسی نے میرا قرض دینا ہے، اس کو میں نے دیکھنا ہے اس کے پاس ہے نہیں ہے، اس کو اپنے بچوں کو کھلانے کا کچھ ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں، بس میرے پیسے ٹائم پہ ملنے چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہم نے اگر معاشرے کو زندہ کرنا ہے، معاشرے کو دیکھیں، یہ جو صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں یہ 5 صفات ہیں. وہ 5 صفات حقوق العباد سے متعلق ہیں کہ آپ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ بندے ہوتے ہیں. آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری اچھی طرح نبھاتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے اپنے معاشرے میں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے ہیں یا ان کے ساتھ حسد کینہ بغض رکھتے ہیں. اگر ہمارے کسی رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ پیسہ دولت کچھ زیادہ دے دے تو ہماری دل میں اس کے لیے خوشی ہے یا حسد ہے؟ ہمیں حسد کی آگ کھائی جا رہی ہے یا ہمارے دل میں اس عزیز کے لیے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت پریشانیاں کاٹی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا مال دولت پیسہ، الحمدللہ. یہ ہم نے دیکھنا ہے. اپنے رشتہ داروں کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں اور ان کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، یا ان کے غم سے ہم خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں ہم غمگین ہوتے ہیں. یہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے. ہم اگر کسی کو بوجھ تلے دیکھتے ہیں، پریشان دیکھتے ہیں، تو ہم ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں کہ یہ بڑا مکار بندہ تھا، بڑا تکبر والا بندہ تھا، چلو اچھا ہوا کچھ پریشان ہو گیا، کچھ غم اس کے اوپر آ گیا. بھئی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اپنے آس پاس دیکھیں، اور تبدیلی سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. تبدیلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار معاشرے میں تبدیلی لانی ہے، کوئی مثبت تبدیلی لانی ہے، پوزیٹیو چینجز ہم نے لانے ہیں معاشرے میں، کہ ہمارا یہ معاشرہ جو بری طرح فتنوں کی طرف، فسادات کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہم نے مثبت تبدیلی لانی ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا. اپنی طرف کوئی سوچ خیال نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں میں سب سے پہلے چھوڑ. تبدیلی کی بنیاد، تبدیلی کی شروعات اپنی ذات سے کریں. میں جھوٹ بولتا ہوں، میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو آپ نے تبدیلی کا پہلا زینہ طے کر لیا ہے. میں غیبت کرتا ہوں، میں غیبت نہیں کروں گا. میں اپنے عزیز اقارب، اپنے گھر والوں کی غیبت ایک دوسرے کو کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا. کیوں؟ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی میں نے اپنے ذات سے شروع کرنی ہے. اور آپ کسی کو وہی بات بتا سکتے ہیں جو آپ خود کرتے ہیں. اگر آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے تو دوسرے کو آپ اس پر نہیں لا سکتے. لما تقولون ما لا تفعلون. آپ لوگوں کو وہ کچھ کہتے کیوں ہیں جو آپ خود نہیں کرتے؟ آپ خود نہیں کرتے عمل اس پہ، اور لوگوں کو کہے جا رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو. گالم گلوچ ہماری زبان زد عام ہے، ہم وہ چھوڑتے نہیں، اور کہتے ہیں معاشرہ بڑا بے حیا ہو گیا ہے. معاشرے کو اگر حیادار بنانا ہے اپنی ذات سے شروع کریں گے. میں سوچوں گا اگر میری زبان پہ گالیاں، میں نہیں کروں گا، آئندہ میں گالیاں نہیں دوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا،
میں کاروبار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو کیا ہوگا؟ اگر اور کسی کو نہیں بتائیں گے، معاشرے کا ایک فرد تو سدھر گیا جو میں خود ہوں۔ تو اسی طرح اگر ہر فرد اپنی ذات سے شروع کرے تو معاشرہ خود بخود جنت نظیر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو، تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بس آئے کھائے پیے بچے پیدا کیے مر گئے خاک ہو گئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ بغیر کسی مقصد کے بھی پیدا نہیں کیا، مقصد کے لیے پیدا کیا، اور میری طرف لوٹ کے بھی آؤ گے۔ تو جب ہم نے اس کریم رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار کے جانا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جانا ہے۔ گند میں میلا کچیلا، ہمیں کوئی ایم پی اے بلا لے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کل میٹنگ کرنی ہے، آپ نے آنا ہے، تو ہم وہ سوٹ پہنتے ہیں جو گھر میں سب سے اعلیٰ سوٹ ہوں، اور خوب خوشبو لگا کے اور تیار ہو کے ویل ڈریسڈ ہو کے ہم جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ویسے ہی میلے کچیلے اور بدبودار کپڑوں میں جائیں تو وہ تو اندر ہی نہ جانے دیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کریم رب کے دربار میں جانے سے پہلے دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے گناہوں کے غلاظتوں سے، جھوٹ سے، تکبر سے، غرور سے۔ تو کیا ہوگا؟ جب اللہ کے دربار میں پاک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے پاس پاک صاف آئے ہیں، جاؤ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، ان کو جنت لے جاؤ۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔